بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء اذا اقیمت الصلاۃ ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء۔ دیکھ لیا، اس باب میں یہ حکم بیان ہوا ہے کہ کسی کو طبعی تقاضا ہو اور وہ تقاضا بھی شدید ہو تو پہلے وہ طبعی تقاضا پورا کرے، اس کے بعد پھر نماز میں شامل ہوں۔ اور اگر نماز سے متصل پہلے کسی کو یہ تقاضا پیش آئے تو وہ تقاضے کے لیے جائے، اور اس سے اگر جماعت نکل جائے گی تو اس کا کوئی گناہ اس کو نہیں ہوگا۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ تو اس میں صرف وہ قضائے حاجت کی بات ہوئی ہے کہ پیشاب کا تقاضا کسی کو پیش آئے، یہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی طبعی تقاضے ہیں تو اس میں کھانے پینے کا تقاضا اور سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ البتہ اس میں یہ بات ہے کہ شدید تقاضا ہو تو آپ اس کے لیے جماعت چھوڑ سکتے ہیں، اگر ہلکا تقاضا ہے تو پھر جماعت نہیں چھوڑ سکتے۔ اب ہلکے اور شدید تقاضے کا فرق کیسے کیا جائے گا؟ تو وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی ذہن اس تقاضے سے ہٹا سکتا ہوں، اس کو بھول سکتا ہوں اور نماز میں توجہ کے ساتھ مصروف ہو سکتا ہوں، تو جب ذہن اس سے ہٹا سکتا ہے تو یہ خفیف تقاضا ہے، ہلکا تقاضا ہے۔ لیکن اگر ذہن اس سے نہیں ہٹا سکتا تو یہ پھر کیا ہے جناب؟ شدید تقاضا ہے۔ تو ہر آدمی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ شدید ہے یا خفیف ہے۔ یہ تو جماعت چھوڑنے کے حوالے سے، باقی اصل حکم تو یہی ہے کہ تقاضا ہلکا ہو یا شدید ہو، دونوں صورتوں سے فارغ ہو کر آدمی جماعت میں اور نماز میں شامل ہوں، تاکہ اس کا نماز جو ہے نا وہ تقاضے کی کیفیت والی نہ بن جائے کہ ذہن وہاں لگا ہوا ہے اور عملاً نماز میں ہے۔ البتہ امام احمد کا بامذہب انہوں نے نقل کیا ہے کہ اگر ہلکا سا بھی تقاضا ہو رہا ہے تو پھر جماعت میں شامل نہ ہو، بلکہ پہلے وہ پورا کرے۔ لیکن جمہور حضرات جماعت کی چھوڑنے کے لیے شدید کا قید لگا دیتے ہیں۔ اور شدید کا مطلب کیا ہے، کون بتائے گا؟ کہ جس سے آپ ذہن نہیں ہٹا سکتے، ذہن ہٹائیں گے تو دوبارہ اس کی طرف توجہ آئے گی۔ اب ذرا حدیث پڑھیں۔ وہ بھی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عبد اللہ بن الارقم قال، فرماتے کہ اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی گئی، فاخذ بید رجل، تو عبداللہ بن القم نے ایک آدمی کو ہاتھ سے پکڑا، فقدمہ، اور اس کو امام بنایا۔ وکان امام القوم، اس دن یہ خود امام بننے ہی والے تھے لیکن ان کو تقاضا پیش آیا اور اس آدمی کو آگے کر لیا اور ان کو کہا کہ تم لوگ جماعت شروع کرو، اور یہ خود قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ اب اس پر اشکال ہوگا کہ بھائی ایسا اچانک سے کیسا ہو گیا کہ ابھی تک ٹھیک ٹھاک تھے، اور اچانک تو اصل میں جب آدمی کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا تو ایسی کیفیت پیش آ سکتی ہے کہ اچانک تقاضا آئے اور بہت شدید آئے۔ جوانی میں آدمی کو تدریج کے ساتھ یہ تقاضے محسوس ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اچانک بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے، تو ان کو بھی ایسا ہوا۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ یقول اذا اقیم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اقیمت الصلاۃ ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء۔ اس سے مطلب تمام طبعی تقاضے ہیں۔ وفی الباب عن عائشہ وابی ہریرہ وثوبان وابی امیمہ قال بعث حدیث عبداللہ بن الارقم حدیث حسن صحیح، یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ هكذا روى مالك بن انس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن ابي عن عبد الله بن الارقم، ورواه وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن ابيه عن رجل، مطلب بیچ میں مبہم آدمی کا واسطہ ڈالا ہے عبداللہ بن الارقم۔ اب اس میں جو حکم بیان ہوا ہے حدیث میں تو وہ قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، کہ تمام کا تقریباً یہ قول ہے۔ کیا قول ہے؟ کیا قول ہے تمام کا؟ کہ شدید طبعی تقاضے کے وقت آدمی جماعت چھوڑ سکتا ہے، بلکہ جماعت چھوڑنا اس کے لیے لازم ہے، اور اگر اسی کیفیت میں نماز پڑھے گا تو مکروہ ہوگا، ناجائز ہوگا۔ وبہ یقول احمد و اسحاق قال، یہ دو حضرات فرماتے کہ لا یقوم الی الصلاۃ وہو یجد شیئا من الغائط والبول،
مطلب اگر ہلکا سا بھی ان کو احساس ہو رہا ہے تو جماعت میں شامل نہ ہوں. یہ کس کا مذہب ہے جناب؟ لیکن جمہور حضرات شدید کی قید لگاتے ہیں. وقال، اور انہوں نے فرمایا کہ ان دخل فی الصلاۃ فوجد شیء من ذلک فلا ينصرف ما لم يشغله. ہاں اگر نماز کے اندر شامل ہی ہو گیا تو پھر ان کے نزدیک بھی شدید کی قید ہے کہ جب نماز سے نکلنے کے لیے شدید تقاضا ہی ہے. اور جمہور دونوں میں شدید کی قید لگاتے ہیں. تو اگر نماز کے بیچ میں کسی کو تقاضا آئے تو بھی نماز کو جاری نہ رکھے، بلکہ اسی جگہ سلام کے ذریعے سے نماز سے نکلے. اور نماز سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کیفیت میں ہے اس میں سلام پھیر لے، بس یہ سب نماز سے نکلنا ہو اور پھر جا کر قضاء حاجت کرنا. وقال بعض اہل العلم لا باس یصلی به غایۃ وبول ما لا يشغل من ذلك ذلك عن الصلاۃ. یہ جمہور کی بات ہے کہ اگر ہلکا تقاضا ہے تو اس کے لیے نماز جماعت نہ چھوڑے اور نہ بیچ میں نماز توڑے، البتہ شدید میں یہ رعایت ہے. باو ما جاء فی الوضوء من الموطئ. موطئ یہ وطئ یطأ سے ہے، سمع یسمع کے باب سے، جس کا معنی ہے پاؤں سے کسی چیز کو روندنا، پامال کرنا. تو موطئ اس جگہ کو کہا جائے گا جس پہ پاؤں سے آدمی چلے. اب ظاہر ہے کہ ہر جگہ سے چلنے سے وضو کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر پاک جگہ پر آدمی چلا ہے تو کوئی وضو کا سوال پیدا ہوتا ہے. لہٰذا موطئ سے مراد نجس ہی جگہ ہے. کون سی جگہ ہے؟ لہٰذا اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ نجس زمین پر چلنے سے وضو کا حکم. کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں، ناپاک زمین پر چلنے سے وضو کا حکم کہ وہ کیا ہے. تو اس حوالے سے حدیث طے کہ پہلے حدثنا قتیبہ قال حدثنا مالک بن انس عن محمد بن عمارة عن محمد بن ابراہیم عن ام ولد عبد الرحمن بن عوف. اب اس کو ذرا نوٹ کریں کہ یہ ام ولد کا انہوں نے حوالہ کس کا دیا کہ کس کی ام ولد تھی؟ عبد الرحمن ابن عوف کی. قالت، یہ فرماتے کہ قلت لام سلمہ، میں نے پوچھا کہ انی امرأۃ اطیل ذیلی وامشی فی المکان القذر، کہ میں ایک ایسی خاتون ہوں جو اپنے کپڑے کو لمبا رکھتی ہوں جو پیچھے گھسٹتا جاتا ہے، اور میں کبھی گندی جگہوں میں بھی چلتی ہوں. کیونکہ وہاں راستوں میں جیسے کہ آج کل بھی عموماً ہوتا ہے کہ راستوں میں جانور بھی چلتے، پیشاب بھی کرتے اور بھی گندگیاں ہوتی ہیں. تو ایسی جگہوں پر اگر میں اس لمبے گھسٹتے ہوئے کپڑے کے ساتھ چلوں تو پھر کیا حکم ہوگا؟ فقالت، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور سے اس طرح کی بات پوچھی تھی، سنی تھی، یا کسی نے میرے سامنے پوچھی تھی، اور حضور نے جو جواب دیا تھا تو وہ جواب کیا تھا جناب؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطہرہ ما بعدہ، کہ ایسے کپڑے پر جو ذرات لگے ہوں گے ناپاکی کے تو اس کو آگے والے جو پاک زمین پر جب وہ کپڑا گھسیٹا جائے گا اور لگ جائے گا تو باقی جو پاک زمین پر وہ لگا ہے تو وہ اس کے نجس ذرات اور ناپاک ذرات اس سے الگ کرے گا. مطلب یہ کہ الگ سے اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں یہ بات تو کپڑے کے حوالے سے تھی، لیکن امام ترمذی نے اس پہ عنوان لگایا نجس جگہ پر چلنے کا حکم. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں کا حکم ایک جیسا ہے. اگر کوئی خشک پاؤں کے ساتھ ناپاک زمین پہ چلا ہے تو اس کا پیر ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد جو پاک زمین پر وہ چلا ہوگا تو اس سے وہ پاک بھی ہوا ہوگا. تو یہ جو بات ہے اور یہ جو حکم ہے یہ خشک پاؤں سے چلنے سے اور خشک نجاست پر چلنے سے، کہ پاؤں بھی خشک ہو اور نجاست بھی خشک ہو. جیسے کہ ایک جگہ کے لیے پائی ہوئی ہے گوبر سے اور وہ خشک ہو گیا اور آپ خشک پاؤں کے ساتھ اس پہ چلے تو آپ کا پاؤں ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ نجاست گیلی ہے اور پاؤں پر لگ جائے تو پھر وہ ناپاک ہوگا. یا نجاست کی جگہ تو خشک ہے لیکن آپ کا پاؤں گیلا ہے تو اس میں فقہاء نے دو صورتیں ذکر کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاؤں کی تری تو اس پہ لگ جائے لیکن وہ تری واپس پاؤں پر نہ لگے، مطلب آپ جلدی جلدی چلے اس پر، جیسے کہ تو آپ کے پاؤں کے نشانات، تری کے نشانات تو اس پر لگ جائے لیکن اتنی دیر آپ نے پاؤں ٹکایا نہیں ہے وہاں کہ وہ جو گیلا پن ہے وہ دوبارہ پاؤں پر لگ جائے. لیکن اگر آپ کے پاؤں پر زیادہ
پانی ہے مثلاً اور آپ آرام سے چلے اس پہ یا کڑے ہو گئے مثلاً، اور یہ یقین ہو گیا آپ کو یا غالب گمان ہوا کہ پاؤں سے جو پانی اس پہ لگا ہے وہ دوبارہ پاؤں پر لگ گیا ہے، تو پھر اس سے بھی پاؤں نجس ہو جائے گا۔ تو اس میں فقہاء نے پھر یہ تفصیل کی ہے۔ اور روا عبداللہ بن مبارک حاضر الحدیث عن مالک بن انس عن محمد بن عمارۃ عن محمد بن ابراہیم عن ام ولد لہود بن عبد الرحمن بن عوف۔ یہ وہ بات ہے کہ یہاں ام ولد کا حوالہ کیا دیا کہ یہ کس کی ام ولد تھی؟ ہود ابن عبد الرحمن ابن عوف کی، عن ام سلمہ۔ وہ وہم، اور یہ وہم ہے کہ لیس عبد الرحمن ابن عوف ابن یقال له ہود، کیونکہ ان کے اس نام سے بچہ ہے نہیں۔ تو صحیح جو نام ہے وہ کیا ہے جناب؟ عن ام ولد لابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ام سلمہ۔ تو یہ ام ولد نہ تو عبد الرحمن ابن عوف کی تھی، نہ ہی ہود ابن عبد الرحمن ابن عوف کی تھی، بلکہ یہ کس کی تھی جناب؟ ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف کی۔ وہذا صحیح۔ وفی الباب عن عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے پھر وہ پاؤں والی بات منقول ہے کہ قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے زمانے میں جب ہوتے تھے تو لا نتوضأ من الموت۔ کیا ترجمہ اس کا؟ کہ ناپاک جگہ پر چلنے کی وجہ سے ہم نہ وضو دہراتے تھے نہ پاؤں دھوتے تھے۔ اب صحابہ کے زمانے میں سب کے پاس چپل نہیں تھے، بہت مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ چپل پہن کر گھومتے تھے، باقی جو عام صحابہ ہے وہ ننگے پیر ہی گھومتے تھے گلیوں میں۔ تو آپ ذرا تصور میں لائے کہ لوگ ہیں جن کے کپڑے بھی احرام کی طرح دو چادریں ہیں، یا وہ بھی دو نہیں ہے ایک ہی چادر ہے، اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، ایسے لوگ گھوم پھر رہے ہیں، لیکن دنیا پر رعب ان کا جمایا ہوا ہے، اور پوری دنیا کو انہوں نے فتح کیا اپنے اخلاق سے بھی، طاقت سے بھی۔ اور آج ہم ہے کہ ان کے بنسبت ہزاروں گنا زیادہ وسائل کے حامل ہے، لیکن کیا حیثیت ہے ہماری؟ تو وہی بات ہے کہ جس چیز کے اللہ کے ہے قدر ہے نا، ایمان ہمارے دل میں وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری حفاظت نہیں کرتا۔ آپ کا پاس اگر بکسہ ہے نا، اس میں قیمتی جواہرات رکھے ہوئے ہیں، تو آپ اس بکسے کی حفاظت کریں گے نہیں کریں گے؟ لیکن اگر اس میں گوبر بھرا ہوا ہو تو نہیں کریں گے۔ تو ہماری وہی کیفیت ہے، اور صحابہ کی کیفیت اس بکسے کی طرح تھی جس میں اندر ہیرے جواہرات تھے، تو مالک اس کا حفاظت کر رہا تھا، لیکن جب اس کے اندر کی چیز ہی ختم ہو گئی تو حفاظت کا عنصر ہی اس سے ختم ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے سب کی حالت پر رحم فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ لا نتوضأ من الموت۔ قال ابو عیسیٰ وقول غیر واحد من اہل العلم قالوا اذا وطئ الرجل على المكان القذر انه لا يجب عليه غسل القدم الا ان يكون رطبا۔ کیا چیز رطب ہو؟ وہ نجاست رطب ہو، اور وہ پیر کو لگ جائے تو پھر آگے خشک جگہ پر چلنے سے وہ پاک نہیں ہوگا، بلکہ کس چیز سے پاک ہوگا؟ دھونے سے۔ اس طریقے سے اگر پاؤں رطب ہے تو اس میں بھی یہ دو صورتیں ہیں۔ دو صورتیں آپ کے ذہن میں آئی یا نہیں آئی؟ فیغسل ما اصابہ، باو ما جاء فی التیمم، یہ بہت اہم، تیمم کے حوالے سے کیا تفصیلات ہے، کیا حکم ہے؟ تو تیمم کے باب میں دو مسئلے زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تیمم میں زمین پر جو ہاتھ مارا جاتا ہے، ہاتھ لگایا جاتا ہے، تو ایک بار ہاتھ لگانا کافی ہے یا دو بار ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ یعنی یہ کافی ہے کہ ایک بار ہاتھ لگایا اور اس سے چہرے کا بھی مسح کیا اور ہاتھوں کا بھی کیا، یا دو بار ہی کرنا پڑے گا، ایک بار چہرے کے لیے اور ایک بار ہاتھوں کے لیے؟ تو ایک اختلاف اس میں ہے، اور ٹھیک ٹھاک مضبوط قسم کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے جناب۔ دوسرا اختلاف اس میں ہے کہ ہاتھ پر جب مسح ہوگا، یعنی اس پر تو اتفاق ہے کہ چہرے کا مسح تو اس جگہ پر ہوگا جو وضو میں دھونا فرض ہے اس کا، منبت الشعر سے لے کر اسفل ذقن تک، اور یہاں سے لے کر یہاں تک۔ تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ چہرے کے جو حدود وضو میں ہے تو وہی حدود تیمم میں بھی گیرنا اور اس پہ استقصاء کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہاتھ کے بارے میں اختلاف ہے کہ ہاتھ کلائیوں تک اس کی مسح کی جائے گی، گھٹوں تک، یا کوہنیوں تک اس کی مسح کی جائے گی۔
تو دوسرا اختلاف اس میں ہے، سمجھ رہے جناب؟ تو امام احمد اور امام اسحاق ابن راہوے اور بہت سارے تابعین، ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ تیمم میں ایک ہی ضربہ کافی ہے، ایک بار ہاتھ لگانا مٹی پر کافی ہے، اور اس پہ چہرے کا، پورے چہرے کا مسح کیا جائے گا، اور ہاتھوں کا مسح جو ہے کلائیوں تک کیا جائے گا۔ کہاں تک کیا جائے گا؟ تو ان کے ہاتھ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ لگایا اور چہرے پر کر لیا اور یوں کر لیا، بس یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ جمہور حضرات جو باقی تینوں امام ہے اور صحابہ میں سے اکثریت تابعین میں سے، تو ان کے ہاں یہ ہے کہ تیمم میں 2 بار زمین پہ ہاتھ لگانا ضروری ہے، اور ایک بار پورے چہرے کے لیے ہے اور ایک بار ہاتھوں کے لیے، اور ہاتھ بھی کہاں تک ہے جناب؟ کوہنیوں تک۔ اب اس حوالے سے جو احادیث ہے ٹوٹل وہ 3 احادیث ہیں۔ 2 احادیث حضرت عمار ابن یاسر سے مروی ہے۔ کس سے مروی ہے جناب ڈاکٹر صاحب؟ عمار ابن یاسر۔ اور ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر سے ایک روایت جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور زمانے میں اور ان کے سامنے تیمم کیا، اور ہم نے بغلوں تک اور کندھوں تک ہاتھوں پر مسح کیا، پورا یوں مسح کر کے یہاں تک۔ تو ایک روایت میں کندھوں تک مسح کرنے کا ذکر ہے۔ یہ کس کی روایت ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر کی۔ دوسری روایت حضرت عمار ابن یاسر کی یہ ہے کہ حضور نے ہمیں چہرے پر مسح کرنے اور کفین، ہتھیلیوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ یہ امام احمد کا مذہب جیسے ہے اس کے مطابق ہے۔ اور تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے جو مشہور روایت ہے کہ التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین۔ کیا ہے تعبیر جناب؟ التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین۔ تو جمہور حضرات اس حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کے مطابق طریقہ تجویز کرتے ہیں تیمم کا۔ اب دیکھیں ان روایات میں سب سے جو صحیح ترین روایات ہے وہ حضرت عمار والی روایات ہے، جیسے کہ امام ترمذی اس کی تصریح کریں گے۔ عبداللہ ابن عمر والی روایت اصح ما فی الباب نہیں ہے، لیکن جمہور نے اسی کو لیا ہے، اس لیے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اور بھی صحابہ سے اس مضمون کی روایت منقول ہے، اور تعدد طرق کی وجہ سے یہ حسن کے درجے تک پہنچتی ہے، لہٰذا قابل اعتبار ہے، فقہی احکام اس سے اخذ ہو سکتے ہیں۔ باقی جمہور حضرات نے عمار کی ابن یاسر کی روایتیں کیوں نہیں لی، تو اس کی ایک وجہ ہے، اس کے ایک پس منظر ہے، اب وہ سمجھنا چاہیے۔ جمہور حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر کی جو پہلی روایت ہے، پہلی روایت کون سی ہے جلدی بتاؤ؟ جس میں بغلوں تک اور مونڈوں تک مسح کرنے کا ذکر ہے، تو یہ ایک اس واقعہ کی اور اس وقت کی بات ہے جو بالکل ابتداء میں تیمم کا حکم بہت مجمل نازل ہوا، صرف اتنی بات نازل ہوئی کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس آگے تیمم کی تفصیل آئی ابھی تک نہیں تھی۔ اور یہ حضرت عائشہ کے ہار گم ہونے کی رات کا واقعہ ہے کہ جب حالت سفر میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، تو سب صحابہ اس کے ڈھونڈنے میں مصروف رہے، اور جب نماز کا وقت آیا تو پانی نہیں تھا کسی کے پاس، اور وہ جگہ بھی پانی والی نہیں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم دے دیا۔ تو اس امت کو سہولت حضرت عائشہ کے اس حادثے کی وجہ سے پیش آیا، لیکن تفصیل نہیں تھی، تو ہر ایک نے پھر اپنے حساب سے مسح کر لیا۔ تو کسی نے پورے بدن پر مسح کیا، کسی نے بغلوں تک مسح کیا، کسی نے کسی نے کیا۔ حضور نے سب کی اجازت دے دی، اس لیے کہ قرآن کی تعبیر اس وقت تک مجمل تھی، لہٰذا وہ روایت بالاتفاق منسوخ ہے، یعنی اس میں جو مضمون ہے وہ بالاتفاق منسوخ ہے۔ امام احمد، اسحاق ابن راہوے کوئی بھی اس کے قائل نہیں۔ اور جو حضرت عمار کی دوسری روایت ہے، دوسری روایت کون سی ہے؟ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ بالوجہ مع الکفین، اس طرح کے الفاظ، تو اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں یہ جو بظاہر سمجھ آتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر اور حضرت عمار ابن یاسر حالت سفر میں تھے، مطلب مدینہ سے باہر تھے، تو ان دونوں کو جنابت لاحق ہوئی اور پانی نہیں تھا،
تو حضرت عمر نے تو کوئی تیمم وغیرہ نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی بظاہر، اور حضرت عمار بن یاسر پورے لوٹ پوٹ ہو گئے مٹی میں اور انہوں نے نماز پڑھی۔ تو جب حضور کے پاس آئے دونوں تو حضور نے حضرت عمار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انما تکفیک ان تفعل ہاکذا و ہاکذا، مطلب اس کا ایک ریفرنس حوالہ دینا تھا کہ آپ کے لیے وہ معروف تیمم کافی تھا جس میں چہرے اور ہاتھوں کو مسح کیا جاتا ہے، پورے بدن پر مٹی ملنے کی ضرورت آپ کو نہیں تھی۔ تو یہ تیمم کی پوری کیفیت بتانا مقصد نہیں تھا اس حدیث میں، بلکہ مقصد کیا بتانا تھا؟ حوالہ دینا تھا کہ آپ کو وہ وضو والا تیمم ہی کرنا چاہیے تھا، مزید کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا اس روایت کی توجیہ یہ ہے۔ مزید جمہور حضرات کہتے ہیں کہ دیکھے تیمم میں جو اعضاء وضو کے 4 اعضاء ہیں نا، تو 2 رہ گئے ہیں بالکل اور 2 لیے گئے ہیں۔ تو جو رہ گئے ہیں تو وہ بالکلیہ رہ گئے ہیں، جیسے کہ سر کا مسح مکمل طور پر نہیں ہے، پیروں کا مسح مکمل طور پر نہیں ہے، تو جو لیے گئے ہیں تو وہ مکمل طور پر لیے گئے ہیں۔ تو چہرہ بھی پورا ہے اور ہاتھ بھی کہاں تک ہے جناب؟ کوہنیوں تک ہے۔ باقی جو حضرت امام احمد ہیں ان کے ہاں بھی ایک قیاس ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سارق کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں تو السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یعنی ایدی کا تذکرہ ہے بغیر غایہ اور انتہا کے۔ کیا کہا میں نے؟ ید کا تذکرہ ہے لیکن انتہا اس کا نہیں بتایا گیا ہے۔ تیمم میں بھی بعینہ ہی یہی تعبیر ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو ایدی کا ذکر ہے لیکن غایہ اور انتہا نہیں بتایا گیا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سرقہ میں انتہا جب نہیں بتایا گیا تو سارق کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ کلائی سے کاٹا جائے گا۔ تو تیمم کا حکم بھی کہاں تک ہوگا؟ کلائی تک ہوگا۔ اور وضو کے باب میں تو اللہ تعالیٰ نے ید کا انتہا بھی فرمایا نا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، لہٰذا وہاں یہ کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک معقول استدلال ہے نا، لیکن جمہور نے اس سے بھی معقول جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں جگہ احتیاط پر عمل ہوا ہے۔ دونوں جگہ کس پر عمل ہے؟ تو وضو میں احتیاط یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مرافق تک کریں، اور چور کا تو ہاتھ کٹنا ہے نا، تو ہاتھ اگر ادھر سے کٹے تو اس کا کتنا نقصان ہے، اور اگر ادھر سے کاٹے تو کتنا زیادہ نقصان ہے۔ تو اس میں احتیاط کس چیز میں ہے جناب؟ کم سے کم پر عمل کرنے میں ہے، کیونکہ دونوں کا محل مختلف ہے۔ یا احتیاط زیادہ سے زیادہ پر عمل کرنے میں ہے، اور وہ احتیاط کس چیز میں ہے؟ لہٰذا تیمم میں ہم احتیاط پہ عمل کریں گے زیادہ سے زیادہ پر، وہ ہے مرفقین۔ اور قطع السارق میں ہم احتیاط پہ عمل کریں گے، اور وہ احتیاط کیا ہوگا جناب؟ کم سے کم پہ عمل کرنا۔ لہٰذا اس کا قیاس اس پر نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے جو علت لی جائے گی نا احتیاط، تو اس احتیاط کا تقاضا یہاں یہ ہے کہ کوہنیوں تک ہو، وہاں یہ ہے کہ کلائی تک ہو۔ اب یہ مزید تفصیلات نیچے پڑھیں گے۔ باب ما جاء فی التیمم۔ وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زرين حدثنا سعيد بن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة عن ابي عمار بن ياسر۔ تو یہ حضرت عمار بن یاسر کی وہ ایک روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ بالتیمم للوجه والکفین۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تیمم کا تفصیلی طریقہ بتانا نہیں تھا، بلکہ یہ حوالہ دینا تھا۔ وفی الباب عن عائشہ بن عباس قال ابو حدیث عمار حدیث حسن صحیح ہے کہ اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ وقد روی عن عمار من غیر وجہ، متعدد طرق سے بھی منقول ہے۔ وهو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی منهم علی وعمار بن عباس وغیر واحد من التابعین منهم الشعبی وعطاء ومکحول۔ ان سب حضرات کی رائے کیا ہے جناب؟ کہ التیمم ضربۃ للوجہ والکفین، کہ تیمم ایک تو ایک ضربہ ہے، دو نہیں ہے، اور ایک ضربہ میں ہاتھ کہاں سے لیا جائے، کہاں تک لیا جائیں گے؟ کلائیوں تک۔ وہ بھی یقول احمد و اسحاق، امام محمد اسحاق نے راہوے کا بھی وقال بعض اہل العلم منهم ابن عمر و جابر ابراہیم والحسن قالوا التیمم ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین المرفقین، اور جمہور حضرات کی بھی یہی رائے ہے، حناف کا بھی یہ مذہب ہے۔ وہ بھی یقول سفیان الثوری و مالک بن مبارک و شافعی، سب حضرات کی رائے ہیں۔
وقد روی ھذا الوجہ عن عمار فی التیمم. اب آگے حضرت عمار کی حدیث کی کچھ توجیہ ہے، پھر حضرت ابن عباس کا قیاس ہے، پھر اس کا جواب ہے، تو یہ کل کر لیں گے انشاءاللہ. بس.